بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش بقوته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر من إهراق الدم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا واجب الاحترام حضرات علماء کرام و بزرگان محترم و نوجوانان اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس خالق و مالک نے مجھے اور آپ کو عید الاضحیٰ کی یہ مبارک اور مقدس ساعتیں نصیب فرمائی۔ پھر اس کے بعد کائنات کی سب سے عظیم اور اعلیٰ ہستی امام المرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین انیس الغریبین طٰہٰ و یاسین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اعلیٰ و اقدس میں ہدیہ درود السلام پیش کرتے ہوئے آپ تمام حضرات کی خدمت عالیہ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ عید ہم سب کی زندگیوں میں خیر، عافیت، عزت، عروج، کامیابی، کامرانی اور ترقی کا سامان بن کر آئے۔ میرے محترم بھائیوں، سال بھر میں اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کے لیے دو عیدیں اور دو خوشی کے موقع مرحمت فرمائے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ عید الفطر تو رمضان المبارک روزہ، تراویح، تہجد، اعتکاف، شب قدر کے صلے میں عطا کی گئی، لیکن عید الاضحیٰ یہ دراصل حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے کی ایک عظیم قربانی کی، ایک تاریخی قربانی کی یادگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے، اللہ کا یہ اصول رہا، یہ سنت اللہ ہے، جتنا جو بندہ اللہ کا مقرب رہا اللہ نے اس سے بڑے بڑے امتحانات لیے، بڑی بڑی آزمائشوں میں، امتحانات میں اسے مبتلا کیا گیا۔ حضرات انبیاء علیہم السلام ساری انسانیت میں سب سے زیادہ مقدس نفوس ہیں، اور ان میں بھی بعض انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بعضوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی خصوصیت، فضیلت، اہمیت، کرامت اور شرافت عطا فرمائی۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ خلیل کا معنی دوست کا آتا ہے، گویا یہ اللہ کے دوست ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں خلیل اللہ کا لقب حاصل کرنے کے لیے مجھے کئی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، کئی امتحانات اور ابتلاءات میں مجھے مبتلا کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانیاں، وہ آزمائشیں جب ہم پڑھتے اور سنتے ہیں تو ہماری عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی آزمائش یہ تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم نبی کو جب پیدا کیا تو کسی نبی اور ولی کے پیٹ میں نہیں بلکہ ایک کافر کے پیٹ میں اللہ نے اس نبی کو پیدا کیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق اور سچائی کا اظہار کرتے ہیں باپ کے سامنے۔ تفصیل میں گئے بغیر مختصراً اس پر روشنی ڈالتے ہوئے 15-20 منٹ میں میں اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا باپ کو کہ جن ہاتھوں سے وہ بتوں کو بناتے ہیں اسی کی پوجا اور پرستش، اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے سامنے سچائی کا اعلان کیا، حق کا اظہار کیا۔ سچائی اور حق کا اظہار کرنے کی وجہ سے باپ نے بیٹے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دی۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ قرآن کی یہ آیتیں یہ بتاتی ہیں، اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ باپ نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کے حکم کا احترام کرتے ہوئے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ اب باپ بیٹے کے اس اختلاف کا فائدہ لوگ اٹھاتے ہیں، یہ بات لوگوں تک، عوام تک پہنچتی ہے۔ چلتے چلاتے بادشاہ وقت نمرود کے دربار میں یہ خبر پہنچتی ہے۔ نمرود نے آپ کو بلایا، وقت کا ظالم اور جابر حکمران تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، حق بات کہو اگرچہ کہ سامنے والے کو کڑوی لگے، اسے ناپسند ہو۔ بادشاہ وقت کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سچائی کا، صداقت کا، حق کا اظہار کیا، اعلان کیا۔ اس کی سزا کے طور پر بادشاہ وقت نمرود نے ایسی ظالمانہ داستان لکھی سزا کی، اس نے آگ کو جلانے کا حکم دیا۔ 40 دن تک آگ کو دہکایا گیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، ان کے کپڑے اتارے گئے۔ سب سے پہلے پیغمبر ہیں جن کو اللہ کے راستے میں ننگا کیا گیا، کپڑے نکالے گئے اور آگ کے انگاروں میں اٹھا کر ڈالا گیا۔ آگ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ یا نا رکونی برداً و سلاماً علی ابراہیم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے آگ کو گل و گلزار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
اس خطرناک سزا سے، مقام سے صحیح سالم واپس باہر نکل آئے۔ چنانچہ لوگوں کی عداوت اور ان کی نفرت اور ان کی دشمنی اور بغاوت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وطن چھوڑنا پڑا۔ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ 20 سال کی عمر میں نکاح ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا، دعائیں کرتے رہے، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ کم و بیش 60-65 سال کی مدت کے بعد یہ دعا رنگ لاتی ہے۔ اس دعا کی قبولیت کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے 85 یا 86 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی فبشرناہ بغلام حلیم، ایک سلیم الفطرت، حلیم الطبع، مطیع اور فرما بردار، صابر اور شاکر، حلیم اور بردبار لڑکے کی اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری سناتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی شکل اور صورت میں اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا۔ اب تک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے آزمائشوں سے دوچار ہو رہے تھے۔ اب بچے کی پیدائش ہوئی تو بچہ اور اس کی ماں بھی امتحانات کے زد میں آ گئے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم، اپنی اس نوجوان بیوی کو اور اس دودھ پیتے بچے کو لے کر یہاں سے چلو، جبرائیل علیہ السلام آئیں گے، تمہیں لے کر جائیں گے۔ بالآخر حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک چھوٹے سے خاندان کو لے کر اس مقام پر پہنچے جس کی تعریف قرآن یوں کرتا ہے، جس مقام کی، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ عید کی نماز کی پہلی رکعت میں آپ نے اس آیت کو سماعت فرمایا۔ ایسے مقام پر پہنچے جہاں صرف کالے پتھر تھے، کالے پہاڑ تھے اور صرف صحرا تھا۔ وہ صحرا جس کا سینہ آتش کرنوں کی بستی ہے، وہ مٹی جو سدا پانی کی صورت کو ترستی ہے، وہ صحرا جس کی وسعت دیکھنے سے ہول آتا ہے، وہ نقشہ جس کی صورت دیکھ کر فلک بھی کانپ جاتا ہے، جہاں نہ کسی بشر کا گزر ہے، نہ کسی انسان کا بسر ہے، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اس مقام پر جبرائیل علیہ السلام اس خاندان کو لے کر پہنچے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اے ابراہیم، بیوی اور بچے کو یہیں بٹھا دو، چھوڑ دو اور خود واپس چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سر تسلیم خم کرتے ہیں، پلٹ کر نہیں پوچھا اے اللہ یہاں میرے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر تجھے کیا ملے گا؟ ان سے اتنا بڑا امتحان لے کر تجھے کیا ملے گا؟ میں کیوں اور اپنے بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑ کر جاؤں؟ زبان پر کوئی شکوہ نہیں، شکایت نہیں۔ اللہ کا حکم پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلنے لگتے ہیں۔ پیچھے سے حضرت اماں ہاجرہ علیہ السلام دوڑتی ہوئی آئیں اور شوہر کے دامن کو پکڑ لیا، پوچھنے لگی الی من تکلنا، ابراہیم مجھے اور میرے بچے کو اس صحرا میں چھوڑ کر تم کہاں چل دیے؟ اس ویرانے میں، اس صحرا میں کون میری اور میرے بچے کی مدد کرے گا؟ کون ہمارا یہاں ساتھی اور سنگی بنے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، چلتے چلے جا رہے، بیوی کی فریاد سے قدم ڈگمگائے نہیں، چلتے چلے گئے، آگے بڑھتے گئے۔ پھر خیال آیا حضرت حاجرہ علیہ السلام کو، اللہ کے نبی ہیں، شاید اللہ کا حکم ہو۔ پوچھنے لگی اللہ امرک ھذا، کیا اللہ نے تم کو یہ حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا۔
تو حضرت حاجر علیہ السلام کی جوتیوں پر قربان جائیں، اس خاتون نے کیا جواب دیا؟ اذ لم یضیعن اللہ، اے ابراہیم اللہ کا یہ حکم ہے تو جائیے، مجھے اب آپ کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے دامن کو چھوڑتی ہوں، اس رب کے دامن کو پکڑتی ہوں جس نے تمہیں یہ حکم دیا ہے۔ مجھے یقین ہے، امید ہے، جس پروردگار نے آگ کے انگاروں میں تمہاری حفاظت کی، اس صحرا اور ویرانے میں میری اور میرے بچے کی حفاظت کرے گا، وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اب آئی، حضرات محدثین مفسرین لکھتے ہیں، رات آئی تو چار چار اندھیروں میں یہ عورت بچے کو لے کر بیٹھی ہے، کالے پہاڑ، کالے پتھر، سیاہ رات اور تنہائی کی تاریکی، چار چار اندھیرے، نوجوان 20 سال کی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی دودھ پیتے بچے کو گود میں لے کر بیٹھی ہے، کوئی ساتھی نہیں، ہر طرف خاموشی ہے، سناٹا ہے، کوئی شور و غل نہیں، کوئی امید کی کرن نہیں، رات گزارتی ہے اسی حال میں۔ جب دن کا اجالا شروع ہوا، سورج کی کرنیں پھوٹنے لگیں، دن چڑھنے لگا، سورج آگے چلنے لگا، تو حضرات محدثین نے لکھا وہاں کے دن کا عالم یہ تھا، آسمان بھی آگ کے انگارے برسا رہا ہے، پہاڑ تپ رہے ہیں، پتھروں کی گرمی اور نیچے ریت کی صحرا کی گرمی، نہ اوپر عرش ہے نہ نیچے فرش ہے۔ آدھا گھنٹہ ہم لوگ عیدگاہ میں بیٹھتے ہوئے دقت محسوس کر رہے ہیں، اوپر کوئی سایہ نہیں ہے، نیچے کوئی بچھونا نہیں ہے، اکیلی تنے تنہا عورت رات گزارتی ہے، دن کاٹنے لگتی ہے، گود میں رکھ کر گویا زبان حال سے یہ کہہ رہی ہے، لیتک تہلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر بینی وبین العالمین خراب۔ اے میرے پروردگار، اے اللہ، اگر تیرے میرے درمیان محبت کا تعلق ہے، تیرا میرا رشتہ استوار ہے، تو میرا ساتھی ہے، اگر مجھے اور میرے بچے کو تیرا ساتھ نصیب ہوا ہے تو تیری عزت اور جلالت کی قسم، یہ مکے کی ویرانی، یہاں کی بے آبیاں میری ذات پر میرے اوپر کچھ اثر نہیں کریں گی، مجھے کوئی پرواہ نہیں جب تو میرا ساتھی بن گیا۔ اب کسی کے ہونے نہ ہونے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں شوہر کو چھوڑ سکتی ہوں، ماں باپ کو چھوڑ سکتی ہوں، اے اللہ اگر تیری رضا اس میں ہے، مجھے اور میرے بچے کو اس حال میں دیکھ کر تو خوش ہوتا ہے تو تو گواہ رہنا، میں عورت یہ قربانی تیری ذات کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختصر سا توشہ دیا تھا، کھجور اور پانی کا لوٹا۔ کب تک یہ توشہ چلتا؟ کھجور ختم ہوئے، پانی ختم ہوا، ماں کی چھاتیاں دودھ سے سوکھنے لگی، بچہ بھوک سے تڑپنے لگا، نہ کھانے کے لیے ماں کو کھانا ہے، نہ پینے کے لیے بچے کو دودھ ہے۔ اب بچے کا حلق سوکھنے لگا، ماں دیکھتی ہے کہ بچہ تڑپ رہا ہے، سسک رہا ہے، بہت دیر ہو چکی، پانی کا ایک قطرہ میسر نہیں، بچے کو زمین پر ڈالتی ہیں، جانتی ہیں کہ یہاں کوئی نہیں ہے، دور دور تک کسی انسان کا گزر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ خاتون جنت بچے کو وہاں صحرا میں اسی ریت پر لٹا کر چلتی ہیں صفا کی پہاڑی کی طرف۔ کبھی صفا کی بلندی پر چڑھ رہی ہیں، کبھی مروہ کی اونچائی پر کھڑے ہو کر چاروں طرف نگاہیں دوڑاتی ہیں
کہ کوئی مجھے نظر آئے، کوئی میرے بچے کی زندگی بچائے، مجھے ایک لوٹا، ایک گلاس، ایک پیالہ پانی دے دے۔ کبھی صفا کی طرف دوڑ رہی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جو حجاج کرام وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا آج صفا مروہ میں جو سنگ مرمر خوبصورت پتھر لگے ہیں، قالین بچھے ہیں، اے سی چلتا ہے۔ وہ دور ایسا تھا، اس دور میں سنگ مرمر کے پتھر نہیں تھے، وہ تو پتھریلی زمین تھی، وہ تو کالے اور سیاہ پتھر تھے۔ ذرا سوچیں اس نازک عورت کے معصوم پیروں پر کتنے پتھر چبھے ہوں گے، اور اس کا کتنا خون بہا ہوگا، اس کا پلو کہاں کہاں الجھا ہوگا۔ ننگے پیر 7 مرتبہ چکر لگاتی ہیں، کبھی صفا کی طرف دوڑتی ہیں، کبھی مروہ کی طرف آتی ہیں۔ 7 چکر ختم ہو گئے، بچے کی طرف نگاہ ہے، دل میں خوف ہے کہ کہیں بچے کی جان نہ نکل جائے۔ 7 چکر ختم ہوئے، کوئی نظر نہیں آیا، کسی قسم کی کوئی امید نہیں۔ اب آتی ہیں بچے کے قریب، دور سے دیکھتی ہیں، بچے پر حسرت بھری الوداعی نگاہ ڈالتی ہیں، اور یہ محسوس کرتی ہیں کہ اب اس بچے کے لیے بھی موت ہے اور مجھے بھی موت ہے، مجھے بھی مرنا ہے، اب اس بچے کو بھی مرنا ہے۔ میرے محترم نوجوان بھائیوں، جب ظاہری سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، جب ماؤں کے دل دکھتے ہیں، جب ماؤں کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے اولاد کے لیے، تو خدا کا غیبی نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ ماں بچے کی تکلیف کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی، فریاد کرتی ہے، الوداعی حسرت بھری آخری نگاہ بچے کے چہرے پر ڈالتی ہے، بیٹا اب تجھے بھی مرنا ہے، مجھے بھی موت ہے۔ پھر پروردگار سے کہنے لگی، اللہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں اور میرا بچہ یہاں تڑپ تڑپ کر، سسک سسک کر بھوکے اور پیاسے مر جائیں، کہ کوئی ہماری نماز جنازہ بھی یہاں پڑھنے والا نہ ہو، اللہ تو چاہتا ہے کہ مجھے اور میرے بچے کو غسل کفن دفن بھی نصیب نہ ہو، اگر تیری مرضی اس میں ہے، اگر مجھ سے اور میرے بچے سے یہ قربانی لے کر تو خوش ہوتا ہے، تو تیری عزت کی قسم اللہ تو گواہ رہنا، میں عورت ذات اس قربانی کو بھی دینے کے لیے تیار ہوں، بس تو راضی ہو جائے، تیری رضا اور خوشنودی میرا مقصد ہے، میری جان سے بڑھ کر ہے تیری رضا، میرے بچے سے بڑھ کر ہے تیری رضا۔ اے اللہ تو دنیا کو بتا دینا کہ تجھے راضی کرنے کے لیے ایک ماں نے بچے کو گوایا اور اپنی جان بھی قربان کر دی۔ قیامت کے دن اس ماں اور بچے کے سامنے ہمارے جانور، ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ غرض اس پر گھنٹوں بیان ہو سکتا ہے، میں عیدگاہ بلال میں اس پورے مضمون کو 5-6 جمعہ کے میں ختم کرتا ہوں، مختصر وقت میں اس عنوان کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اب جب ماں نے دعا کی تو اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا، ماں کی اس تڑپنے والی دعا نے اللہ کے عرش کو ہلا دیا، اللہ کے عرش پر لرزہ طاری ہو گیا، فوراً غیبی نظام حرکت میں آیا۔ حضرت حاجر علیہ السلام دیکھتی ہیں کہ اب چاروں طرف موت ہے، اچانک آواز آئی تو فوراً ایک دم جھجک کر دیکھنے لگی، کوئی نظر تو نہیں آتا، آواز تو آتی ہے کوئی نظر نہیں آتا۔ کہنے لگی تمہاری آواز تو میں سنتی ہوں
لیکن تم مجھے نظر نہیں آتے، اگر آؤ میری تم کچھ مدد کر سکتے ہو تو میرے بچے کو تم بچا سکتے ہو تو سامنے آؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے بچہ جہاں ایڑی رگڑ رہا تھا، اللہ نے اپنی قدرت کے چشمے کو جاری فرما دیا جو آج تک ساری دنیا کے پیاسوں کو بجھا رہا ہے۔ یہ قربانی کا پانی ہے، قیامت تک یہ پانی ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ غرض ماں نے اللہ کی مدد کا نظارہ دیکھا، اپنی اللہ کی قدرت کو ظاہر ہوتا ہوا دیکھا، اللہ کا شکر ادا کیا، بچے کو پانی پلایا۔ دن گزرتے گئے، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام انتظار میں ہیں، کب بیوی اور بچے کو دیکھو، کب بچے کی ملاقات سے میں اپنے دل کو ٹھنڈا کروں، کب میرے معصوم بچے کو میں سینے سے لگاؤں، کب اللہ کی جانب سے مجھے اجازت ملے گی۔ انتظار میں تھے۔ 5 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے۔ رات کو سوتے ہیں تو بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا۔ نبی تھے، نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ بچے کو لٹا کر گلا کاٹ رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں 100 اونٹوں کو قربان کرتے ہیں۔ دوسرے دن سوتے ہیں، پھر خواب دیکھا، دوسرے دن اٹھے 100 گایوں کو ذبح کرتے ہیں۔ تیسرے دن خواب دیکھا، پھر 100 دمبوں کو ذبح کرتے ہیں۔ چوتھے دن پھر خواب دیکھتے ہیں کہ وہی خواب لگاتار چوتھے دن دیکھتے ہیں کہ بچے کو ذبح کر رہے ہیں۔ سمجھ گئے کہ اللہ جانوروں کی نہیں، میری اکلوتی اولاد کی قربانی مانگتا ہے۔ 5-6 سال کے بعد ملاقات کا جو موقع آیا، اللہ کی جانب سے جو اجازت ملی، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى۔ قرآن اس کی تصویر کشی کرتا ہے، قرآن اس داستان کو بیان کرتا ہے۔ اب چلتے چلاتے پہنچے ہیں 5-6 سال کے بعد، یہ پہلی ملاقات ہے باپ بیٹے کی۔ ماں نے بتایا ہوگا کہ بیٹا یہی تیرے ابا حضور ہیں۔ بچہ دوڑتے ہوئے آیا، باپ نے بیٹے کو سینے سے لگایا اور پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمانے لگے، بیٹا آج تیرے لیے میں کوئی کھیل کود کا کھلونوں کا پیغام لے کر نہیں آیا، بیٹا آج میں نے تیرے لیے سیر و تفریح کا کوئی سامان نہیں کیا، ایک بہت بڑا حکم لے کر تیرے پاس آیا ہوں، ایک بہت بڑا پیغام لے کر تیرے پاس آیا ہوں۔ وہ تو نبی کی اولاد تھی۔ بچے نے کہا ابا حضور حکم فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب سنایا، بیٹا رات میں خواب دیکھتا ہوں۔ پیدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام پر تیرے لہو سے ہاتھ بھرتا ہوں۔ بیٹا اللہ فرماتے ہیں کہ بیٹا اللہ کے راستے میں تیرا گلا کاٹ دوں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے میں تجھے ذبح کر دوں۔ بیٹا میرے ساتھ ساتھ اس آزمائش کا تو بھی ایک اہم حصہ ہے، کاٹنے والا تو میں ہوں لیکن کٹنے والا تو ہے، مجھ سے زیادہ تیرے اوپر یہ آزمائش سخت گزرے گی۔ بیٹا فانظر ماذا ترى، اللہ کا یہ حکم ہے، فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے؟ قربان جائیں اس اولاد پر، قربان جائے ایسے بچوں پر، اور کیوں نہ ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود کافر باپ کا احترام کیا تھا، باپ نے گھر سے نکل جانے کا حکم دیا تو قال سلام علیک، بلا چون و چرا، کچھ نہیں کہا، ابا جان آپ
میرے باپ ہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پر، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ ابا جان میں آپ کے گھر سے نکل جاتا ہوں، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا جاتے جاتے، میں ہمیشہ اللہ سے آپ کی ہدایت کی دعا کرتا رہوں گا۔ میرے محترم نوجوان بھائیوں، قرآن کی اس آیت کی روشنی میں، اس واقعے کی روشنی میں ایک بات ضرور عرض کروں گا۔ اکثر نوجوان طبقہ، نوجوانوں کا مجمع مجھے یہاں نظر آ رہا ہے، غور سے سننا۔ آج تم اپنے ماں باپ کی جس طرح عزت کرو گے، قدر کرو گے، اطاعت کرو گے، ماں باپ کا حق ادا کرو گے، کل انشاءاللہ تمہاری اولاد تمہاری عزت کرے گی، تمہاری قدر کرے گی۔ آج تم اپنے ماں باپ کے حقوق کو پہچانو گے، اس کو ادا کرو گے، ان کی خدمت کرو گے، کل تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ آج تم اپنے ماں باپ کے پیر دباؤ گے، کل تمہاری اولاد کا ہاتھ تمہارے پیروں پر جائے گا۔ آج ماں باپ کے حقوق کو نظر انداز کرو گے تو کل تمہاری اولاد کا ہاتھ تمہارے گریبان پر جائے گا۔ کیا سبق دیا، کیا نصیحت کی حضرت اسماعیل علیہ السلام 5-6 سال کے بچے نے۔ فانظر ماذا ترى، قرآن کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا حضور یہ بڑی عجیب بات ہے، اللہ کا حکم آپ کو ہے مجھے ذبح کرنے کا، میں کون ہوتا ہوں، میری کیا اوقات اور حیثیت ہے کہ آپ مجھ سے اجازت لیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں کے مال کو، ان کی جانوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ ہماری جان کا مالک اللہ ہے۔ ابا حضور یہ جان اس کی دی ہوئی ہے، میں کون ہوتا ہوں، اس سے کیوں پوچھتے ہو؟ ابرہا کٹوں گا، ذبح ہو جاؤں گا، تکلیف ہوگی۔ یا ابت افعل، ابا حضور فوراً جلدی کریں، اللہ کے حکم میں دیر نہ کریں۔ میں کٹنے کے لیے تیار ہوں، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کافر باپ کے حکم کے احترام میں گھر چھوڑا تھا، اللہ نے ایسی اولاد عطا فرما دی کہ یہ بچہ دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ ابا حضور میں تیار ہوں، رہا تکلیف کا معاملہ، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ دوسری رکعت میں آپ نے اس مضمون کو سنا، انشاءاللہ اللہ اگر چاہا تو میں اس تکلیف کو سہ جاؤں گا، میں اس پر صبر کر لوں گا۔ اب چلے بیٹے کو لے کر، بچے کو لے کر وہاں اس مقدس وادی میں جہاں آج حجاج کرام کفن باندھ کر وہاں موجود ہیں احرام کی شکل میں۔ دوران سفر بچے نے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کی، ابا حضور آپ کی اجازت ہو، حکم ہو تو 2-4 باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، عرض کر دو۔ بیٹا بول، کیا بولنا چاہتا ہے؟ ابا حضور پہلی گزارش یہ ہے کہ چھری کو تیز کر لیں تاکہ جلدی سے گلا کٹ جائے۔ دوسری گزارش یہ ہے آپ بھی اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، مجھے بھی پٹی باندھ دیں تاکہ باپ بیٹے کی نظریں 2-4 نہ ہو، محبت پدری غالب نہ آئے، باپ بیٹے کی محبت کہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں آڑ نہ بن جائے۔ تیسری گزارش ہے ابا حضور رسی سے میرے ہاتھ پیر کو خوب اچھی طرح مضبوطی سے باندھ دیجئے گا۔ کیوں؟ مجھے خوف ہے جب آپ میرا گلا کاٹیں گے، ظاہر بات ہے میں تڑپوں گا، ہاتھ پیر ماروں گا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تڑپنے کے عالم میں، اس تکلیف کی شدت میں کہیں میرا ہاتھ آپ کے گریبان پر نہ پڑے، کہیں میرا پیر آپ کے جسم سے نہ ٹکرائے۔
اور اللہ کے دربار میں قربان ہو کر جاؤں، اور اللہ کہیں میری قربانی کو رد نہ کر دے کہ اسماعیل تیری قربانی میرے دربار میں منظور نہیں، یہ تیرے باپ کی شان میں گستاخی کے ساتھ ہوئی ہے، کہیں میری یہ نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ یہ تاریخ، یہ سنت چلتی چلی جائے گی۔ جتنا آج تم ماں باپ کی عزت کرو گے، کل تمہاری اولاد تمہاری عزت کرے گی۔ حضرات علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے، مختصر عرض کروں گا۔ ایک بدبخت شقی القلب بدمعاش بیٹا اپنے باپ کے گریبان کو پکڑ کر ذلیل کرتے ہوئے، مارتے ہوئے، دھکے دیتے ہوئے، تانے دیتے ہوئے، گالیاں دیتے ہوئے گھر کے اندر سے کھینچ کر لایا۔ ایک سچا واقعہ ہے جو کتابوں کے اندر ہے۔ باپ بیٹے کے ظلم کو سہ رہا ہے، مار بھی کھا رہا ہے، گالی بھی سن رہا ہے، تانے بھی سہ رہا ہے، زبان سے کچھ نہیں کہتا، خاموشی سے بیٹے کا ظلم سہ رہا ہے۔ کچھ دور تک گھر سے باہر صحن میں آیا، صحن سے گلی میں آیا، کچھ دور تک پہنچ کر باپ نے کہا کہ بیٹا اب چھوڑ دے، اس سے آگے ایک قدم بڑھائے گا تو تو ظالم ہو جائے گا۔ میرے نوجوان بھائیوں، غور کرنا میری اس بات پر، توجہ سے سننا۔ بیٹے کو بڑی حیرت ہوئی، اس نے کہا ابا جان یہاں تک آپ خاموش رہے، یہاں پہنچ کر کہتے ہو کہ میں ایک قدم آگے نہ بڑھاؤں ظالم ہو جاؤں گا۔ ظالم تو میں اسی وقت ہو گیا جب تمہارے گریبان پر ہاتھ تو کیا، جب تیز نگاہ سے تم کو دیکھا تھا۔ ظالم تو میں گھر کے اندرونی حصے میں ہی ہو گیا جہاں میں نے آپ پر ہاتھ اٹھایا، لیکن آپ نے وہاں کچھ نہیں کہا، یہاں تک پہنچ کر کہتے ہو کہ اس سے آگے نہ بڑھنا کہ ظالم ہو جاؤ گے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ باپ نے کہا کہ بیٹا یہاں تک تجھے حق ضرور تھا، یہاں تک مجھے کھینچ کر لانے کا، مجھے مارنے اور پیٹنے کا، گالی دینے کا تجھے حق ضرور تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بھی اپنے باپ کو یہیں تک کھینچا تھا، میں اپنے باپ کو یہیں تک لایا تھا، یہاں تک تجھے حق تھا، اس سے آگے ایک قدم بڑھائے گا تو تیرا بیٹا تجھے کھینچے گا۔ میرے نوجوان بھائیوں، پتہ نہیں کتنے نوجوان آج اپنے ماں باپ کے حقوق ضائع کر رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے حجاج کرام ماں باپ کے حق کو ضائع کر کے، ماں باپ کو ناراض کر کے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھ کر 6 میل تک پہاڑیوں کا سفر طے کرتے ہوئے ماں کی قبر پر پہنچے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے رونے لگے۔ صحابہ کرام کو پتہ نہیں کہ یہ ماں کی قبر ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یہاں بیٹھ کر آپ کیوں روتے ہیں، یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمانے لگے یہی وہ مقام ہے جہاں میں نے 6 سال کی عمر میں میری ماں کے جسم پر مٹی ڈالی تھی۔ آج میں احرام کی چادر پہن کر حج کے ارادے سے نکلا ہوں کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے۔ جب میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میرے دل نے، میرے اندر نے، میرے باطن نے، میرے ضمیر نے مجھے پکارا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جا رہے ہو کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے، تمہارا حقیقی اور اصلی کعبہ تو یہاں ہے، تمہارا حقیقی کعبہ یہاں ہے۔ یہ نہ ہوتی تو میں نبی کا بنتا، یہ نہ ہوتی تو آج حاجی کا بنتا۔ تو میں نے سوچا کہ اس کعبے میں حاضر ہونے سے پہلے اس کعبے میں حاضری دے کر جاؤں۔
پتہ نہیں کتنے حجاج یہاں کے کعبے کو توڑ کر اس کعبے کا طواف کرنے کے لیے گئے۔ بہت ساری شکایتیں آتی ہیں، ہر جمعہ اس تعلق سے میرے پاس چٹھیاں آتی ہیں۔ میرے دل میں، میرے ذہن میں یہ بات اللہ ڈال رہا ہے، میں نے نہیں سوچا تھا کہ آپ سے یہ بات کرنی ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، ان کی قدر کر، ان کی عزت کرو، یہ آپ کی سب سے بڑی دولت ہے۔ غرض حضرت اسماعیل علیہ السلام نے گزارش کی، ابا حضور میرے ہاتھ پیر کو باندھ دیں، کہیں آپ کے جسم سے میرے ہاتھ پیر ٹکرا نہ جائیں، میری قربانی مردود نہ ہو جائے۔ چوتھی گزارش، یہ میرا کرتا ہے، جب میں ذبح ہو جاؤں تو اسے خون میں ملا کر میری ماں تک پہنچا دینا، شاید میرے اس کرتے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں، میری قربانی میں وہ بھی شامل ہو جائے۔ ایک ایک بات غور سے سنتے ہیں، ذرا سوچیں، 6 سال کا آپ کا اکیلا بچہ ہو، آپ کی اکلوتی اولاد ہو، تو دل پر کیا آرے چلیں گے، کیا قیامت گزرے گی۔ قربان جائیں اس نبی کی جوتیوں پر، بچے کی ایک ایک بات پر عمل کرتے ہیں۔ بچے کو لٹایا مینا کی وادی میں، اللہ کی قسم زمین اور آسمان کانپنے لگے، آسمان کے فرشتے رونے لگے، چھری چلاتے ہیں، گلا کٹتا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام معافی مانگتے ہیں، اللہ شاید میرے دل میں بچے کا خیال آیا ہوگا، میرے دل میں بچے کی محبت آئی ہوگی، اے اللہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، کہیں اس کی وجہ سے تو ناراض تو نہیں ہو گیا، اگر مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میرے بچے کی قربانی کو قبول فرما لے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں نازل ہو اس خاندان پر، آسمان کے فرشتے چیخ و پکار کر کے رونے لگے، ماتم کرنے لگے، غیبی نظام حرکت میں آ گیا، آسمان کانپنے لگ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دمبا لے کر آ گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بچے نے کہا سنا، شاید میں ذبح ہو چکا ہوں، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ باپ نے کہا شاید گلا کٹ چکا ہے، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہی تکبیرات تشریق ہیں جسے ہم ان 5 دنوں میں پڑھتے ہیں۔ بہرحال بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے میرے محترم بھائیوں، یہی وہ قربانی ہے جو اللہ کے دربار میں ایسے قبول ہوئی، ایسی قبولیت پائی۔ اللہ نے فرمایا قد صدقت ونادیناہ ان یا ابراہیم، پکارا اللہ نے اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیک کام کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تجھے سلام ہو، تو نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اللہ نے اس عبادت کو پسند فرما کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے واجب فرما دیا۔ میرے محترم بھائیوں، قربانی واجب ہے ہر صاحب نصاب پر، ہر صاحب نصاب پر ہر سال قربانی واجب ہے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ غلط مسئلہ چلایا، ایک گھر سے ایک جانور کافی ہے، بالکل غلط ہے۔ یہ یوٹیوبر کے جو مفتیان کرام ہیں ان سے آپ ہوشیار رہیں، یہ غلط مسائل بتاتے ہیں۔ گھر کے اندر جتنے صاحب نصاب ہیں سب پر قربانی واجب ہے، اور اسی طریقے سے قربانی چھوڑ کر صدقہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ان 3 دنوں میں
قربانی سے بڑھ کر اور جانور کے خون کو بہانے سے بڑھ کر کوئی عبادت اور نیکی نہیں ہے۔ اور اس کی فضیلت تو دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے، جو بندہ قربانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس جانور کے خون کا قطرہ زمین پر پڑنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی مغفرت فرماتے ہیں، اور قیامت کے دن یہ گوشت اس کے اعمال کے ترازو میں تولا جائے گا، قربانی کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور اس کے کھال پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اللہ عطا فرمائیں گے۔ معمولی بہانوں سے اس سال حصے نہیں رہے، بکرا کیوں خریدوں، اس کی قیمت اتنی ہے، حصہ تو 4-5 ہزار روپے میں ہو جاتا تھا، اب بکرا خریدنے کے لیے 15,000 روپے، کہیں یہ سوچ کر قدم پیچھے نہ ہٹانا، اللہ کی قسم یہ 15,000 کا جانور سال بھر آپ کے ایمان کو تازہ رکھتا ہے۔ اسے عبادت سمجھ کر کرنا، نام و نمود ریاکاری دکھلاوا نہیں، گوشت کے تقسیم کے سلسلے میں، اور اسی طریقے سے مرحومین کے نام سے آپ قربانی دے سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، اللہ ان کو اس کا اجر عطا کریں گے۔ ماں باپ کے نام سے اپنی قربانی دیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے محسن کون ہو سکتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی اللہ نے طاقت دی ہے تو ایک جانور دیں۔ گوشت کے تقسیم کے سلسلے میں ہم بڑا غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں، اس کے 3 حصے بنائیں، شریعت کا جو اصول ہے یہ اسے عبادت سمجھ کر کریں۔ ہم لوگوں کا طریقہ کیا ہے، جانور کو ذبح کیا اور اس کی مسلخ کے 4 حصے کیے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، اس پر بھی آپ توجہ فرمائیں، جانور کے اس مسلخ کے 4 حصے کرتے ہیں، اس کی 2 ران الگ، اوپر کے حصے الگ، اسے چاندی کا پیپر چڑھاتے ہیں۔ اب پہنچاتے کہاں ہیں، یہ ران بڑے داماد کے گھر، یہ ران چھوٹے داماد کے گھر، اوپر کا یہ حصہ سمدین کے گھر، ادھر کا حصہ فلاں کے گھر، اور بوٹی مسجد کے مؤذن صاحب کو، کیونکہ دھونا مشکل ہے پام بیچارے، اور مؤذن صاحب تو ہیں مظلوم بیچارہ، سرا پایا تو بعد میں بھی اس کا کام دیکھ سکتے ہیں، بوٹی البتہ اسے پہلے یہاں سے نکالنا۔ میں ایک بات ضرور عرض کروں گا، آپ بھی میری تصدیق کریں گے، یہ جو بکرے کی ران کاٹ کاٹ کر چاندی کا پیپر چڑھا کر آپ داماد کو کھلاتے ہیں، میری اس بات کو یاد رکھیں، یہ حقیقت ہے، بکرے کی ران نہیں، آپ اپنی ران بھی کاٹ کر داماد کو کھلا دیں گے تو نعوذ باللہ آج کے داماد خوش نہیں ہوں گے۔ سب داماد تو ایسے نہیں ہوتے، اچھے برے ہر جماعت میں ہوتے ہیں، بکرے کی ران کیا خود کی ران بھی آپ کاٹ کر اسے کھلا دیں گے تو وہ تو سوچے گا میرے سسرے کا سرسینہ اچھا ہے، بہت کچھ کھلایا ہے داماد کو، آپ کا کھا کھا کر ہی اتنا موٹا تازہ ہوا ہے، شادی سے پہلے اکثر عام طور پر دبلے پتلے ہوتے ہیں لوگ۔ اسے عبادت کی حد تک رکھیے، یہ عبادت ہے، شریعت کے اصول کے مطابق گوشت کی تقسیم کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس قربانی کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ اس عید کو پورے عالم اسلام کے اندر، بالخصوص ہمارے اس ملک، ہمارے اس وطن کے جو حالات سازگار ہیں، اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔